أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ علم المقامات کورس میں لیکچر نمبر 7 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے رہنما اصول ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اپنی تلاوت کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور ان اصولوں کی مدد سے ہم اپنی تلاوت کو مزید خوبصورت بنا سکیں۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تلاوت سیکھنے کے رہنما اصول میں سب سے پہلے آپ کو 4 چیزیں ہیں جن پر آپ کو کسی حد تک مہارت ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں وہ میں آپ سے ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی آواز بہتر ہو۔ تلاوت وہی سیکھیں کہ جن کی آواز بہتر ہو۔ آواز اگر آپ کی کنٹرول دبی ہوئی ہے اور آپ کی آواز بند ہے، اوپن نہیں ہے، تو تلاوت بہتر طریقے سے آپ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ تلاوت میں آپ نے سب سے زیادہ آواز کا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آواز مناسب نہیں ہے، اور تقریباً یہ 90 یا 80% جو لوگ ہیں ان کی آواز جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر شخص کو بہتر آواز مہیا کی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کلام کرتا ہے۔ تو آپ کی آواز اگر بہتر ہوگی تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اور اگر آپ کی آواز کسی وجہ سے بند ہے، آپ نے سماعت کیا ہوگا معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو بعض لوگوں کی آواز بالکل بند سی ہوتی ہے، وہ زیادہ اونچا نہیں بول پاتے، تو زیادہ اونچا کلام نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ تو تلاوت جو ہے اگر آواز بہتر ہے تو آپ کی تلاوت خوبصورت رہتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سانس مناسب ہو۔ کم سے کم جو سانس کی لیمٹ ہے وہ 35 سیکنڈ ہے۔ 35 سے 40 سیکنڈ تک کا جو سانس ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی تلاوت کو خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ جواب اور جواب الجواب پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہتر پرفارمنس دینے کے لیے سانس کی مدد ضروری ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے۔ تو سانس اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ سلم کو جواب اور پھر جواب الجواب تک لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے اپنے جو لہجہ ہے، جو سٹائل ہے، اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آواز پر آپ کو کنٹرول حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے سلم کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہاف ٹون لینا ہے، تو آپ کو آپ کی آواز پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہاف ٹون کی بجائے فل ٹون لے لیں۔ اب یہاں پہ آواز پر کنٹرول نہ ہوا تو آپ لہجہ خراب کر بیٹھیں گے، یعنی رولز کے مطابق جب آپ نہیں چلیں گے اور آپ کی آواز آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو اس میں آپ کا لہجہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو سٹائل ہے، آپ کا جو انداز ہے، وہ جو ہے وہ آپ کی تلاوت کو خوبصورتی کو متاثر کر سکتا ہے۔ نمبر 4، ڈیورنگ پرفارمنس آپ کی پریزنٹیشن میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ ہچکچاہٹ ایک ایسا امر ہے، ایسا فیل ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ کامل پریکٹس کو بھی وہ ناقص کر سکتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک سورہ پہ 1000 بار پریکٹس کی ہو، 1000 بار آپ نے اس پر مشق کی ہو، ریاض کیا ہو، اگر آپ کے اندر ہیزیٹیشن ختم نہیں ہوئی تو جب آپ سٹیج پر جائیں گے تو آپ وہ سارے کا سارا لہجہ جو آپ کو پانی کی طرح یاد ہوگا آپ کو بھول جائیں گے۔ وہ ٹینشن کی وجہ سے، وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آپ اپنے لہجے پر زیادہ غور نہیں کریں گے، بلکہ آپ چونکہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کے لہجے پر نہیں رہے گا، زیادہ توجہ آپ کی خوف پر رہے گی، جس وجہ سے آپ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ یہ 4 چیزیں بہتر اگر آپ کے پاس میسر نہیں ہیں، یعنی آپ کے پاس آواز اگر نہیں ہے بہتر، آپ کے پاس سانس مناسب نہیں ہے، آپ کو آپ کی آواز پر کنٹرول نہیں ہے، آپ اگر ہیزیٹیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں یا ہچکچا رہے ہیں تو آپ بہتر پرفارم نہیں کر سکتے۔ اگرچہ آپ کے پاس بہتر پریکٹس ہے،
अगर प्रैक्टिस आपकी बेहतर है, फिर भी आपको इन 4 चीज़ों का बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, एक अच्छी तिलावत के लिए ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। बेहतर आवाज़ हो, बेहतर सांस हो, हेजिटेशन ना हो, उसको उसकी आवाज़ पर कंट्रोल हासिल हो, ये बेहतरीन तिलावत की ये जो है वो खुसूसियात है, बेहतरीन कारी की ये खुसूसियात है। तो इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि आप ये 4 चीज़ें कैसे बेहतर बनाएँ। इन 4 चीज़ों को बेहतर आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। आप आवाज़ की प्रैक्टिस करें, आप साँस की प्रैक्टिस करें, आप अपनी आवाज़ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करें। वो सुल्लम जो है दो, रे, मी, फ़ा, सो, ला, सी, दो, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको आपकी आवाज़ पर कंट्रोल आ जाएगा। हिचकिचाहट का ताल्लुक आपके कॉन्फिडेंस के साथ है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप खौफ लिए बैठे हैं किसी भी शय का, ज़ाहिर है स्टेज पर जाके पढ़ना, परफॉर्म करना, बड़ों के सामने परफॉर्म करना इंसान को एक तभी अमर है कि इंसान जो है वो हिचकिचा जाता है या थोड़ा-सा क्या कहते हैं हेजिटेशन ले लेता है। तो अगर ये चीज़ होगी तो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होगी और इसका ताल्लुक जो है वो कसरत रियाज़ के साथ है कि रियाज़ अगर करेंगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी।